حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ تمام لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا۔ اسی مقدس کلام سے چند آیات کی آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ بنیادی طور پر جس عنوان و موضوع سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے السلام، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ضرور آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنے بارے میں بہت ساری باتیں واضح کی ہیں، اپنی ذات سے متعلق کچھ جو ہے چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی الرحمن الرحیم ہے، وہی الملک القدوس السلام ہے، المؤمن المہیمن العزیز ہے، الجبار المتکبر ہے، وہی الخالق الباری المصور ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں بے مثال ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وہی اللہ تعالیٰ بے شمار صفات سے یا متعدد صفات سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کرتا ہے، ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے، ان ناموں کے تقاضے کو پورا کر لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ تو ذات بے مثال ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور ذات متعدد صفات سے متصف ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کی بہت سی صفات ہیں، ان تمام اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ذات صفات کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت چاہتے ہیں تو صفات اور اسماء جو ہیں اس کی جانکاری آپ کے لیے ضروری ہے، اس کی معرفت آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو بغیر صفات کے ذات کا سمجھنا، بغیر اسماء کے ذات کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئیں اور آ کر کے آپ سے یہ کہیں کہ میں نے راستے میں ایک انسان کو دیکھا ہے، اس کی آنکھ نہیں، اس کے کان نہیں، اس کی زبان نہیں، اس کا چہرہ نہیں، اس کے ہاتھ پیر نہیں، یہ ساری چیزیں صفات اور اس کے بھی جو کچھ نام ہیں، تو لہٰذا یہ سب صفات ہیں۔ آنکھ ہونا، کان ہونا، زبان ہونا، کہتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے انسان کو دیکھا ہے۔ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ لست وما رأيت انسانا، آپ نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھ نہیں، اس کے کان نہیں، اس کی جو ہے زبان نہیں، اس کا چہرہ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، اور آپ کہتے ہو میں نے ایسا انسان دیکھا ہے۔ کہاں ایسا انسان ہوتا ہے؟ اس انسان کے صفات ہوتے ہیں، لہذا صفات کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے، صفات کے ذریعے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء، اس کی صفات، اس سلسلے میں جتنی معلومات آپ حاصل کریں گے، ذات سے متعلق اتنی معلومات آپ کو ہوتی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی ہے، وہ متعدد اسماء و صفات سے متصف ہے، لہذا اس کے ناموں پر، اس کے صفات پر، اس کی ذات پر ہمارا کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ بنیادی ایک دوسری بات بھی آج کے اس خطبہ جمعہ میں ضرور ذہن میں رکھیں آپ، ذات کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اسماء و صفات کے لیے بھی تمثیل اور تکییف کا انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا، کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی، مثالوں میں اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات تمثیل سے، تکییف سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ اتنی بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ایک اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے جتنے ناموں کو ثابت کیا ہے، جتنے صفات کی وضاحت کر دی ہے، ان تمام اسماء، ان تمام صفات پر ایمان لانا، اس کو ثابت ماننا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو ثابت نہ کرنا سلف صالحین کے نزدیک یہ کفر ہے۔ اچھا، آپ ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ تشبیہ سے کام لیتے ہیں، تمثیل سے کام لیتے ہیں، یہ بھی اہل ایمان اور اہل اسلام کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک درست اور صحیح نہیں ہے۔ باتیں اس ضمن میں بہت بیان کی جا سکتی ہیں، مجھے اصل موضوع کی طرف آنا ہے اور اسی موضوع سے متعلق کچھ اہم گفتگو آپ سے مجھے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے آخر میں اپنے بہت سے ناموں کا اور بہت سے صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ وہ ہے، الرحمن الرحیم وہ ہے۔ ظاہری بات ہے جتنے نام ہوتے ہیں ان ناموں میں صفت ہوتی ہے، اسماء میں صفات ہوتی ہیں۔ الرحمن نام ہے، الرحیم نام ہے، رحمت والی صفت اس میں موجود ہے۔ الملک نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی طرح سے القدوس نام ہے اللہ تعالیٰ کا، السلام نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس میں صفات بھی موجود ہیں۔ عیوب سے پاک ہونا، منزہ ہونا، مبرہ ہونا، قدوسیت کی صفت ہونا، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے نام کے ساتھ اس کی صفات اس کے نام میں موجود ہوتی ہیں۔ تو چلیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس صفت سے متعلق، جس نام سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے السلام۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام السلام ہے، اس سے پہلے ایک اور نام اللہ نے اس کو استعمال کیا، وہ ہے القدوس۔ عیب سے، تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ذات اللہ تعالیٰ کی، مقدس ذات اللہ تعالیٰ کی، اس سے کہیں زیادہ معنویت السلام کے اندر موجود ہے۔ السلام کے کیا معنی ہیں؟ پہلا معنی السلام کا عیوب سے، عیب سے، نقص سے، مصیبت سے، آفت سے جو محفوظ رہے، جو صحیح سالم رہے، اس کو کہتے ہیں السلام۔ اور صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو عیوب سے، نقائص سے، مصیبت سے، آزمائش سے، ابتلا سے، پریشانیوں سے سالم ہے، اس کے علاوہ کوئی سالم نہیں۔ کسی کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بامقصد اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب بامقصد جب اللہ نے پیدا کیا اور بطور خاص انسان کو، تو انسان سے امتحان ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کا سامنا ہوگا، پریشانیاں لاحق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سالم ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات سالم نہیں۔ مصیبت سے، آفت سے، بلا سے، عیوب سے، نقائص سے محفوظ صرف اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ کا نام السلام، کہ وہ سالم ہے۔ وہیں پر دوسرا مفہوم بھی السلام میں شامل ہے، وہ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ مسلم۔ جہاں وہ خود سالم ہے، دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ وہ کس سے حاصل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سلامتی حاصل کرنی ہے۔ تو لہذا اللہ سالم، اللہ تعالیٰ مسلم، دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا، دوسروں کو تحفظ عطا کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاہے اپنی فرض نماز ادا کریں، سنن کی ادائیگی ہو، فرائض کی ادائیگی ہو، کوئی بھی نماز ہم پڑھ کر کے جب فارغ ہو جاتے ہیں سلام پھیر کر کے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اے پروردگارہ، آپ خود السلام ہیں اور آپ کی طرف سے سلامتی ہے۔ تو اللہ تعالی السلام نام ہے، وہ سالم ہے،
اور اسی کی طرف سے سلامتی ہے، وہ مسلم ہے، سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی کی وضاحت ہم کرتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام السلام ہے، وہ سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کا دور ہے، صحابہ کرام ہیں، ابھی مکمل اسلام کے جو احکام کا نفاذ، یعنی مطلب احکام پوری طرح نازل نہیں ہو سکے، دھیرے دھیرے تدریجاً اسلام کے احکام کا نفاذ ہو رہا ہے، یا احکام نازل ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ایسا حال تھا کہ صحابہ کرام بھی جب یہ سلام کا معاملہ آتا تو کیا کہتے؟ جب اللہ کا نام السلام ہے، ظاہری بات ہے ان کے علم میں بات نہیں تھی، کہتے السلام علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر سلام، السلام علی جبرائیل، جبرائیل پر سلام، السلام علی میکائیل، میکائیل پر سلام۔ اب یہ سلامتی بھیج رہے ہیں، کوئی سلامتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کا نام السلام ہے تو آپ اللہ تعالیٰ پر سلامتی بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ خود السلام ہے، لہذا اللہ پر سلام، ایسا نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ جب تم التحیات پڑھو یا تشہد کرو تو اس میں سبق دیا گیا، سبق پڑھایا گیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی کی ضرورت یہاں ہے، آپ پر اللہ کے رسول اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکات کا نزول ہو، ہم تماموں پر اللہ کی سلامتی ہو، نیک بندے جو دنیا میں جی رہے ہیں ان تماموں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اللہ پر سلامتی نہیں، اللہ السلام ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو سلام بہت معنی خیز لفظ ہے، یہ ہم اس کا اہتمام خوب کرتے ہیں لیکن فوائد سے نا آشنا، واقف نہیں ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم 7 فوائد کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ، ایک آدمی اگر السلام علیکم کہتا ہے یا سلام کو لازم پکڑتا ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکرت اللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم کہا تو آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ السلام اللہ کا نام ہے، اور آپ السلام علیکم کہہ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، رب کے نام کو یاد کیا کرو، رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔ لہذا جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ذکرت اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر زبانوں پر ملاقاتوں کے وقت میں، جدائی کے وقت میں، پھر ملاقات کے وقت میں، بات بات پر جب کبھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے اور سلام کا اہتمام کرے تو سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کا سلام کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ السلام کے ذریعے یاد کیا جا رہا ہے کہ آپ السلام ہیں، اور میں السلام علیکم کہہ کر کے آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب بندہ اس طرح اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو لہذا السلام علیکم اللہ کا نام، اور جب ہم السلام اللہ کا نام ہے السلام علیکم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تکرار کے ساتھ کہتے ہیں، ہر ملاقات میں کہتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ حق بتایا گیا مسلمان کو کہ جب وہ کبھی کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو کیا کرے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، ملاقات کرے تو سلام کرے، یہ حق ہے۔ لہذا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آدمی السلام علیکم کہہ کر کے ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، ذکر کیا کریں۔ دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے اس کا؟ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعوت اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اب جب جب ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے السلام، اللہ کا نام السلام، وہ ذات جو السلام ہے، میرا یہ بھائی ملاقات کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس پر سلامتی ہو، آپ اس پر سلامتی کا نزول فرمائیں۔ تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب کبھی السلام علیکم ایک مومن کہتا ہے تو
گویا وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہوا. سب سے زیادہ جس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے وہ کون سا نام ہے؟ السلام علیکم. آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور یہ کہتے ہیں میں بھائی ہوں اس کا، یہ بھائی ہے میرا، میں چاہتا ہوں اس کے لیے کہ اس پر آپ کی سلامتی اترے. وہ جواب دے کر کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں اس کے لیے کہ آپ کی جانب سے اس پر سلامتی کا نزول ہو. لہذا اس سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مقاصد کے تحت نہ ہو، اخلاص کی بنیاد پر ہو. سلام ہمارا مقاصد کے تحت نہیں ہونا چاہیے، جواب ہمارا مقاصد کے تحت نہیں ہونا چاہیے، اخلاص کی بنیاد پر یہ ہونا چاہیے. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، کثرت سے یاد کرتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا ہی عبادت ہے. یہ 5 وقتہ نمازیں جو ادا کی جاتی ہیں یہ مخصوص وقت میں، لیکن سلام کا معاملہ تو ایسے کہ جہاں جہاں جب جس جگہ آپ کا مومن بھائی آپ سے ملاقات کرے سلام، لہذا دعا ہو گئی. تو دعا اتنا زیادہ آپ کرتے ہیں. لہذا اس حوالے سے یہ دوسری بات اور دوسرا فائدہ تھا. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کبھی السلام علیکم کہتے ہیں توسلت الی اللہ بالسلام. وسیلہ بہت ہیں ہمارے یہاں، بغیر وسیلے کے کام نہیں چلتا، یہ معروف ہے. اور مثالیں بھی عجیب طرح کی دی جاتی ہیں، اور وہ بھی عام مثالیں دنیا کی دی جاتی ہیں. اور اس کو کہاں فٹ کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے فٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی پہنچنے کے لیے ایسے ہی وسیلوں کی ضرورت ہے. ہاں شرعاً وسیلے ہیں جو جائز ہیں. ایک تو ہے کہ آپ اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی نام کا وسیلہ لے سکتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اور ناموں میں سے کسی بھی نام کا وسیلہ آپ لے لیجئے. تو یہ وسیلہ جائز ہے. آپ کا اپنا نیک عمل ہے جو اللہ کے لیے آپ بجا لائے ہیں، لہذا آپ اس کا وسیلہ لیجئے، جائز ہے. کوئی نیک معاشرے میں آدمی ہے، متقی و پرہیزگار ہے، آپ اس سے دعا کی درخواست کریں، لہذا اس کے ذریعے دعا آپ کروا لیں تو یہ وسیلہ جائز ہے. زندہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو اور صورتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے، بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو توسلت الی اللہ بالسلام. آپ اللہ تعالی سے دعا تو کر رہے ہیں، اس دعا میں وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، اور وسیلے کے طور پر بھی کس نام کو استعمال کر رہے ہیں؟ السلام. ظاہری بات ہے مناسبت ہے اس میں. کیا مناسبت ہے؟ اللہ کے ناموں میں کسی بھی نام کے وسیلے سے دعا کیجئے. تو آپ ایسا چاہے تو کر سکتے تھے نا، الجبار علیکم، القہار علیکم، القوی علیکم، المؤمن علیکم، الملک علیکم. نہیں، یہ سب چھوڑ کر کے آپ کہتے ہیں السلام علیکم. اللہ کے سارے ناموں کو چھوڑ کر صرف السلام نام آپ نے استعمال کیا. کیوں؟ مناسبت ہے. آپ چاہتے ہیں سلامتی. اب اس سلامتی کے لفظ کی جگہ القہار علیکم، اللہ کا تم پر قہر ہو، اللہ کا تم پر غضب نازل ہو، مسئلہ ہی الٹ جائے گا. سلامتی نکل گئی اور آپ پتہ نہیں اپنا غصے کا جو ہے سارا اظہار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کے ہم میں بد دعا کر رہے ہیں. دعا گئی، بد دعا ہو گئی. دعا جا کر کے آپ نے پتہ نہیں اس کو کون سی شکل دے دی. لہذا ایسا نہیں ہوتا. وسیلے کے طور پر بھی مناسبت کے ساتھ آپ نے صرف السلام کا لفظ استعمال کیا اور کہا السلام علیکم، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ سلام ہیں، اسی سلام نام کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ سلامتی ان پر نازل ہو. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ آدمی وسیلے کے طور پر اللہ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی نام کو وسیلے میں لے سکتا ہے، لیکن اس میں مناسبت ضرور ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مناسبت ہی نہیں اور آپ ایسے ہی لے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو مناسب نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ تیسری چیز ہے. سب سے پہلا فائدہ السلام کا کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ کا نام جو السلام ہے اس کے وسیلے سے آپ جو ہے دعا کرتے ہیں، اس کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں. چوتھا فائدہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ بہت بنیادی فائدہ یہ بھی، اطاعت اللہ والرسول. آپ السلام علیکم کہہ کر کے اللہ تعالی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں داخل ہو جاؤ تو داخلے کے وقت میں سلام، مسجد سے باہر نکلو تو باہر نکلتے وقت میں سلام، مومن سے ملاقات کرو سلام، کسی مجلس میں آ کر کے بیٹھنے کا اتفاق ہو جائے سلام، مجلس سے نکل کر کے اٹھ کھڑے ہو کر کے جا رہے ہو سلام،
گھر میں داخل ہوتے ہو سلام، لہذا یہ سب نبی کی تعلیمات ہیں۔ تو اتباع رسول، اطاعت رسول میں ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، لہذا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ باہر نکلتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ گھروں میں داخل ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر سے باہر نکل گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملاقات ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجلس سے اٹھ کر ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے نماز کا آغاز تکبیر سے کیا، بیٹھ کر کے تشہد مکمل کر لیا، اب نماز سے باہر نکلنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے بھئی، کسی نے آ کر کے آپ سے یہ کہا کہ آپ فلاں میرے بھائی سے ملاقات کریں تو میرا سلام پہنچا دیں، دیکھیے میرا سلام پہنچا دیں، لہذا ملاقات ہو گئی، اس نے خود سلام کیا اور کہا آپ کے بھائی نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، تو لہذا اسی صورت میں کہتا ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا ہوا ہے جبرائیل امین تشریف لائے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہو سلام پیش کرو ہمارا، تو کہا جبرائیل امین نے تمہیں سلام پیش کیا، تو جواب میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں علیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، تو لہذا سلام کرو، سلامتی پیش کرو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب جہاں جو ثابت ہے اللہ کے نبی سے ہمیں وہاں وہی کرنا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کے من مانی کریں اپنی طبیعت سے، کچھ وہاں ثواب کی نیت سے کرنا شروع کر دیں تو یہ ثواب نہیں بلکہ یہ گناہ ہے، اور دین کے تصور سے کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جانا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مثال دیکھیے اس کی کیا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ تشہد میں ہے، ساری دعاؤں سے فارغ ہو گیا، اب وہاں نبی کی اتباع میں اس کو سلام پھیر کر کے نماز سے باہر نکلنا ہے، لیکن اب اس موقع پر اگر وہ کہے سلام کی جگہ میں کوئی دوسرے کلمات استعمال کر لوں، نہیں ہوگا ایسا۔ تو شریعت میں پابندی ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، تو یہ چوتھا بڑا فائدہ ہے۔ اور پانچواں فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم سلام کرتے ہیں تو پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ قلوب میں جو عداوت، جو کدورت، جو دشمنی، جو عناد، بغض، یہ ساری چیزیں جو ہمارے آ چکی ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں، ان کو ہم مٹاتے ہیں، اور اس کی جگہ محبت کو، الفت کو جگہ دیتے ہیں، مودت کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ میرا مومن بھائی ہے، یہ ایمان والا بھائی ہے، لہذا دینی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ عظیم ہے، زیادہ بڑا ہے، لہذا اپنی محبت کا مجھے اس سے اظہار کرنا ہے، وہ اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کرے، لہذا محبت کے اظہار کے لیے بہترین جو طریقہ ہمارے پاس دیا گیا، جو کلمات ادا کیے گئے یا دیے گئے ہیں آداب میں سے، وہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہو آپ، میں آپ کے سلسلے میں سلامتی چاہتا ہوں، آپ کے جان کے سلسلے میں، آپ کے مال کے سلسلے میں، آپ کی عزت و آبرو کے سلسلے میں سلامتی چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لہذا اس سے تو محبتیں پیدا ہوگی، یہ کتنا میرا یہ اچھا بھائی ہے، یہ میری جان کی سلامتی چاہتا ہے، مال اور عزت و آبرو کی سلامتی چاہتا ہے، جواب میں بھی وہی اظہار کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کے لیے وہی ساری چیزوں کی سلامتی ہے۔ تو اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، قلوب سے نفرت نکل جاتی ہے، عداوتیں مٹ جاتی ہیں، اور محبت اس جگہ جاگزی ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے اس اخلاص کے ساتھ تو اس کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا پیاری ترتیب سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا، بلکہ آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ کہا جنت میں نہیں جا سکتے تم لوگ اس وقت تک جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ دیکھیے جنت میں دخول کے لیے آپس میں محبت ضروری، یہ کتنی بنیادی بات ہے۔ اچھا آپس میں محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں ایسی چیز کی رہنمائی کیا تمہیں نہ کروں کہ اگر تم اس پر عمل کر لے جاؤ، عمل کرنے لگ جاؤ تو آپس میں محبت ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، ہم ایسا عمل کرنا چاہیں گے کہ جس سے آپس میں قلوب میں محبت پیدا ہو جائے، قلوب میں محبت پیدا ہو جانے سے ایمان مکمل ہو جائے، ایمان مکمل ہو جانے کے بعد جنت میں داخل ہو۔ کہا بتائیے ایسا عمل، کہا دیکھو آپس میں سلام کو عام کیا کرو، اس سلام کو عام کرنے کے نتیجے میں
قلوب میں محبت پیدا ہو جائے گی. محبت کے پیدا ہو جانے کے نتیجے میں تم مومن پورے ہو جاؤ گے, اور جب تم پورے مومن ہو جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ جیسے ہے نا 3 زینے, 1 2 3, 3 زینے. پہلا زینہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونا چاہیے. اس زینے میں ہم اتر گئے, چڑھ گئے, یہاں تک پہنچ گئے, تو پھر دوسرے زینے پر چڑھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ تم مومن ہو گئے. اچھا ہم مومن ہو گئے تو تیسرے زینے پر جو ہے چڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ کہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو قلوب میں محبت ہو, ایمان مکمل ہو, جنت میں داخلہ ممکن ہے. اور اس کے لیے آسان عمل جو اللہ کے نبی نے بتلایا, افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کیا کرو. آج ہم قلوب میں محبت پیدا کرنے کے لیے سلام نہیں کرتے ہیں. دلوں میں نفرت ہے. جن سے ہماری محبتیں ہیں ان سے ہمارا سلام ہے. جن سے نفرت ہے ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, سلام کرنا تو گجا. جبکہ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے, الفت پیدا کرنے کے لیے تو سلام کو عام کرو, کثرت سے سلام کیا کرو. یہ چوتھا بلکہ 5واں فائدہ میں نے ذکر کیا. چھٹا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم سلام کر لے جاتے ہیں, سلام کو عام کرتے ہیں, تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اجر پانے والے ہو جائیں گے, نیکی حاصل کرنے والے ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے کہا السلام علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10. دوسرے صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی نے کہا 20. اب تیسرے صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی نے کہا 30. نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, آپ نے 30 نیکیوں کی بات بیان کی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کبھی کوئی تم کو تحیہ کرے, سلام کرے, تو تم اس کو ویسے ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو, اس سے زیادہ بہتر جواب دو. ٹھیک ہے, کسی نے ہم کو تحیہ کیا السلام علیکم, ویسا ہی جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام. دونوں نے 10 نیکی حاصل کر لی ہیں. اگر کسی نے کہا السلام علیکم, زیادہ اچھا تحیہ کیا, اس کا جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 10 وہاں حاصل کر لی اس نے, تو 20 اس کو نیکیاں ملی ہیں. اور اگر کوئی صاحب سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ ویسا ہی جواب دیجئے تو برابر نیکیاں ہیں. اچھا جواب دیجئے تو برکاتہ کا اضافہ کیجئے. 30 نیکیاں تو آپ کی ہوں گے, 20 نیکیاں اس کی. لیکن اگر کوئی سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ ویسا ہی جواب دیتے ہیں, 30 نیکیاں اس کی اور آپ کی 30 نیکیاں ہیں. اور زیادہ اچھا جواب دینے کے اعتبار سے ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے روایت کی تحقیق کر کے کہا کہ روایت ٹھیک ہے, جواب دینے والا مغفرتہ کا اضافہ کر سکتا ہے. اب سلام کرنے والے کو مغفرتہ کے اضافے کی اجازت نہیں, بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس. لہذا جواب دینے والا مغفرتہ کا اضافہ کر کے 40 نیکیاں حاصل کر سکتا ہے. اب ہمارا مزاج کیسے بن چکا ہے؟ کامل سلام, کامل جواب کم ہی ہوتا ہے. اب کامل کا مطلب السلام علیکم بھی کامل ہے, لیکن اجر کے اعتبار سے جو یہاں بتایا گیا 30-40, لہذا نیکیاں ہمارے پاس اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ ہم کیوں کر رحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کیوں کر کہیں. ہم دیکھیے مزاج ہمارا جو بن چکا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام علیکم, اس کا مطلب 10 ہی نیکیاں ہمارے لیے کافی ہیں. وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے 10 ہی نیکیاں چاہیے. آخرت میں ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہوگا. اگر یہاں 1 منٹ میں, آدھے منٹ میں, آدھا منٹ, اس میں اگر آپ اتنے کلمات کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دیکھیں آپ کتنا وقت لیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ, 40 نیکیاں آپ کو مل گئیں, 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں. تو سب سے زیادہ نیکی کمانے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ نیکی کمانے کا آپ جب ملے, جس وقت میں ملاقات کریں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ, 40 نیکی مل گئی. پھر 40 نیکی, بھئی اتنا فائدہ تو کسی اور میں نہیں رکھا گیا. آپ کے دکان میں گاہک آنے والے بھی آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا فائدہ آپ کو یہاں مل رہا. اللہ تعالیٰ صرف عطا کرنا چاہتے ہیں, صرف دینا چاہتے ہیں. لو حاصل کرو. تو اس حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا جواب سب سے زیادہ بہتر انداز ہے نیکیوں کو کمانے اور نیکیوں کو جمع کرنے اور نیکیوں کو حاصل کرنے کا. اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے جواب میں یہ بھی کہا گیا, ضمن بات میں بھی بیان کر دیتا ہوں, روایتیں صحیح ہیں اس سلسلے میں.
کوئی آ کر کے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کے وقت میں ہی السلام علیکم نہیں کہتا، علیکم السلام، عربی گرامر کے اعتبار سے علی کا معنی آپ پر، السلام معنی سلامتی، علیکم السلام، السلام علیکم نہیں، علیکم السلام کہتا ہے، تو کیا اس کا ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ تو مردوں کا سلام ہے، یہ کس کو کرنا ہے؟ علیکم السلام، یہ تحیۃ الموتیٰ ہے، تو ہم کو کیا تعلیم دی گئی؟ السلام علیکم، لہذا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کلمات شریعت میں ثابت ہیں، جن کے لیے جیسے ثابت ہیں وہی کلمات ادا کریں گے، ہم اپنی طرف سے حذف و اضافہ اس میں کرنے والے نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہمارے پاس۔ ہم نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے، اللہ کے نبی سے جو ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام تک جو بات پہنچائی، جس انداز سے پہنچائی اور نبی نے ہم تک اس کو پہنچایا، ہم اسی انداز سے اس کو تسلیم کریں گے، حذف و اضافہ نہیں، کمی بیشی نہیں۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات بیان کی گئی قرآن مجید میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس سلامتی یا سلام کے مفہوم کو یا سلام کے لفظ کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، بار بار سلام کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے وسیلے میں اللہ کے نام کا استعمال کرنا، اللہ کو یاد کرنا، آپس میں محبت پیدا کر لینا، خوب اجر اللہ سے حاصل کر لینا، سارے کام تو اسی میں سلام ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لے جاتے ہیں، خوب اجر حاصل کرتے ہیں اور خوب نیکیاں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، تو نیکیوں کی بدولت آدمی کہاں جائے گا؟ کثرت نیکیاں، نیکیوں کی بدولت آدمی کو سے کامیابی ملے گی، کامرانی سے ہم قرار ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ السلام السلام کہتے رہے، السلام السلام کے ذریعے حاصل انہوں نے کما تو لیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، دیگر تمام جو ہے فرائض جو تھے اس کو پورا کر لیا، اب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے پاس ان کے لیے ہے کیا؟ لَهُمْ دار السلام عند ربهم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دعوت اصل میں کون سی دعوت ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ کی دعوت دار السلام کی طرف ہے، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف، یہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، یہاں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے اسلام کے احکام پر عمل کر لیا، آخرت میں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اللہ کی دعوت سلامتی کی طرف ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب دار السلام ان کو ملے گا، سلامتی والا گھر ان کو ملے گا، اس گھر میں داخلے کے لیے جب یہ جہاں نکل پڑیں گے تو باب الداخلہ جو ہوگا، جہاں داخلے کا دروازہ، وہاں پر جو داروں کے مقرر ہوں گے وہ بھی کیا کریں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، داخل ہو گئے دارالسلام۔ اب دارالسلام میں داخلے کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یہ وہاں پر بھی ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ایک دوسرے کو سلام سلام سلام، سلامتی ہی سلامتی۔ ہم دنیا میں جب جی رہے ہیں تو یہاں پر بھی پورے اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے سلامتی پیش کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، اور سلام کے سلسلے میں ان تمام مفاہیم کو ذہن میں ضرور جگا دیں، ان کو رکھیں اپنے ذہن میں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کا مطالبہ کر رہا ہوں، تیسرا یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی سلامتی چاہتا ہوں، چوتھا یہ کہ اس سلسلے میں بطور وسیلہ اللہ کے نام کا استعمال کر رہا ہوں، مزید یہ ہے اس سلسلے میں آپ آگے بڑھیں، یہ میرا مومن بھائی اپنے دل کو میں اس کے سلسلے میں پاک و صاف کر رہا ہوں۔ جب ہمارے قلوب ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف ہوں گے تو اتحاد کی شکل نظر آئے گی، اختلاف ختم ہوگا، فوائد اس کے بہت زیادہ ہاتھ آئیں گے، سلامتی دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی سلامتی ہی سلامتی رہے گی۔ بہرحال اس ضمن میں بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، کام ایسے کرو، کام ایسے کرو، افعال ایسے کرو کہ آپ کے نفعال سے رب اتنا راضی ہو جائے کہ دنیا میں جیتے جی بھی کبھی سلامتی آپ کے لیے آ جائے، یا سلام کی سلامتی کا پیغام یا وہ مژدہ آپ کو سنایا جائے۔ ہوا ایسا میں نے بھی کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے سلام کس کا ہے؟ جبریل امین کا۔ خود آپ قرآن کہاں کے پڑھ رہے انبیاء و رسول ایسے کام کرتے رہے کہ رب کی جانب سے ان کے لیے سلامتی آتی ہے۔ سورہ صافات اٹھا کر کے پڑھ لیتے ہیں، سورتوں کو پڑھ لیجیے، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام
علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے رسولوں پر سلامتی ہے. آپ دیکھیں سورہ نمل کو اٹھا کر کے، سورہ نحل کو اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا، قل اے نبی لوگوں سے کہیں الحمدللہ، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہ خیر مما یشرکون. تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور سلامتی کس کے لیے؟ اللہ نے جن بندوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ان تمام بندوں کو سلامتی ہو. سلام علی عبادہ الذین اصطفى، نبوت کے لیے جن کو چن لیا ان کے لیے سلامتی، ایمان کے لیے جن کو چن لیا. ہم سب کو کس نے چن لیا؟ اللہ ایمان کے لیے چن لیا ہے. ہم سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت کے لیے چن لیا ہے. تو یہاں عموم کے اعتبار سے بھی، خصوص کے اعتبار سے انبیاء و رسول ہیں، عموم کے اعتبار سے سارے اہل ایمان ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، سلامتی ان کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے. لہذا ایمان کے لیے کسی کو چنا گیا، نبوت اور رسالت کے لیے کسی کو چن لیا گیا. اس حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سلامتی کے مستحق ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو لہذا کوشش یہ کریں ہمیشہ کیا سلام جب کچھ کریں سارے مفاہیم آپ کے ذہن میں ہوں، ان مفاہیم کے تحت آپ سلام کریں تو بہت اجر ملے گا، محبتیں پیدا ہوگی اور صحیح وسیلہ اس کے استعمال کرنے والے آپ ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ سے دعا کرنے والے ہوں گے. یہ تمام فوائد آپ کو السلام علیکم کے ذریعے حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی سلامتی کا گھر ملے گا. وہاں پر بھی ایک دوسرے کو سلام 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 یہی کیا جاتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بھی بتایا ہے مسلمان کا کہ وہ دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو کیا کرے؟ سلام کرے. لہذا کامل سلام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب بھی کامل دینے کی کوششیں ہوں، نہیں تب بھی کم از کم السلام تو کریں، بجائے اس کے کہ ہم سلام لفظ استعمال کرنے کے بجائے آج کل تو بہت سارے طریقے آ گئے ہیں. وہ طریقوں میں سے ایک ہاتھ اٹھا لینا، گردن کو ہلا دینا، اشارے کر دینا. لہذا یہ ساری چیزیں مناسب اور درست نہیں ہیں. الفاظ کا استعمال کیجئے اور اس کے ذریعے آپ اجر پانے والے ہوں گے، اجر حاصل کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جائز ضروریات کو پورا فرما اور اپنے بلا سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والسلام على من اتبع الهدى. جو بھی الہدا کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے سلامتی ہے. ایک مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اس دوسرے خطبے کو ہم مکمل کریں گے. مسئلے کی وضاحت یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. کوئی بھی اگر آپ کو تحیہ کرے، سلام پیش کرے تو تم ویسے ہی اس کا جواب دو یا اس سے زیادہ بہتر جواب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اہل کتاب کفار و مشرکین ان میں سے کوئی آدمی آ کر کے آپ کو سلام کرے؟ اصول شریعت کا یاد رکھیں ہمیشہ، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دائرے اسلام سے جو لوگ باہر ہیں انہیں سلام کرنے میں پہل کریں، یا آپ کو اجازت نہیں، منع ہے آپ کے لیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہاں سے کوئی صاف سلام کر دے، صحیح سلام کرے، صریح سلام کرے، واضح جو الفاظ ہیں شریعت کے انہی الفاظ میں اگر وہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے تو کیا اس کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر کے آپ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ نہیں، وعلیکم السلام. اور جب آپ اس طرح کا جواب اسے دیتے ہیں وہاں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے یہاں جو السلام ہے
وہ اصل میں اس کے لیے اسلام ہے کہ اللہ آپ کو اسلام کی دولت عطا کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ مسلمان کرے، تب کہیں جا کر کے آپ یہ ساری نعمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لہذا وعلیکم السلام میں وہاں اسلام جو ہے اسلام کی دولت، آپ کو اللہ تعالیٰ مسلمان آپ کو اسلام کی دولت عطا کرے، دامن اسلام میں اللہ آپ کو جگہ عطا کرے۔ یہ رہا جہاں تک یہ معاملہ کہ وعلیکم جو ہمارے یہاں معروف ہو چکا ہے، یہ وعلیکم کا مفہوم بھی وہی بنتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر فرض کر لو کسی نے صاف سلام کر کے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب میں وعلیکم کہا، تم پر بھی وہی بات ہوگی، تم پر بھی۔ لہذا یہ جو وعلیکم کے الفاظ آئے ہیں اصل میں السلام علیکم کے جواب میں نہیں آئے تھے، السلام علیکم کے جواب میں وہ آتے تھے یہود، اور آ کر کے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، آپ مر جائیں۔ تو اللہ کے نبی اس کے جواب میں کہتے وعلیکم، صاف سام لفظ نبی نے استعمال نہیں کیا۔ اگر میرے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی کی موت کا لفظ استعمال کریں، وہ علیکم، ہمیں نہیں پتا کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہاری آرزویں کیا ہیں، الفاظ تو بتاتے ہیں السلام علیکم ہو تو علیکم آپ کہا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر وہاں سے صاف سلام آ جائے، صحیح سلام آ جائے تو آپ اسی انداز سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اچھا جواب جس میں رحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے، برکت ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اسلام جیسی عظیم دولت ہے، جو اصل میں مسلمان ہیں۔ لہذا ان کے علاوہ کے لیے دعا آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو اسلام دے، اللہ آپ کو اسلام کے دامن میں جگہ عطا کرے۔ لہذا وعلیکم السلام نہیں، اگر صحیح نہیں ہے، صاف الفاظ نہیں ہے تو علیکم، بس اتنا ہی کافی آپ کے لیے۔ اس بات کو ضرور ذہن رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اس دنیا میں سلامتی عطا کرے، برزخ میں سلامتی عطا کرے، آخرت میں سلامتی عطا کرے، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ رب العالمین